اس کو عدت کیس کہنا ہی غلط ہے. عدت کا معاملہ ہے ہی نہیں جس پہ سزا ملی ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو. یہ ایک بہت میڈیا میں عجیب سی اس پہ ڈسکشن تھی. آج موقع ہے تو اس کو تھوڑا سا میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں. انہیں جو سزا ملی ہے وہ سیکشن 496 پی پی سی کے تحت ملی ہے. یہ کہتا ہے کہ آپ ڈس آنےسٹلی کسی فراڈ کے ذریعے، فراڈ کے لیے آپ ایک شادی کی سیریمنیز اگر کرتے ہیں تو آپ کو 7 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ عدت میں آپ نے شادی کر لی یا ارریگولر کوئی اور آپ نے شادی کے جو ہمارے پاکستان میں جس طرح کی کنڈیشنز ہیں وہ پوری نہیں کی. اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، یہ انگریزوں کے وقت کا قانون ہے. اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ آپ نے ایک شادی کی سیریمنی کی جس میں آپ نے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کی. اکثر ایک پارٹی دوسری پارٹی کو دھوکہ دینے کے لیے آپ نے شادی کی پوری سیریمنی تو کر لی لیکن آپ کو معلوم ہے آپ نے شادی نہیں کی. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پراپرٹی کے لیے، اس طرح کے کسی مٹیریل انٹرسٹ کے لیے آپ ایک ڈھونگ پورا شادی کا رچاتے تھے اور وہ اصل میں شادی نہیں ہوتی تھی اور اکثر ایک پارٹی ہسبینڈ یا وائف میں سے ایک کو ہی آپ ڈسیو کر رہے ہوتے تھے. یہ اس قانون کی کامنٹری میں لکھا ہے. پاکستان میں اس میں کوئی کیسز نہیں ہے. اس کیس کے علاوہ بھارت میں بھی یہ قانون موجود ہے، ان کے آپ پڑھیں تو یہ اس قانون کے پیچھے اس کی منطق ہے. اس قانون کا یہ مطلب ہے. عدت کیس ہم نے اسے بنا دیا. پاکستان میں ایک قانون ہے جو شادی کو گورن کرتا ہے، جو فیملی لاز کو گورن کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے دن سے 90 دن کی ایک پوری ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں طلاق فائنلائز ہوتی ہے. عدت میٹر نہیں کرتی. ہمارا جو لا ہے اس کے تحت پھر ہم اگر شریعہ لے آتے ہیں اس میں عدت کا کمپوننٹ ہے، لیکن ہمارا لا جو ہے وہ 90 دن کہتا ہے. 90 دن میں طلاق فائنلائز ہوتی ہے. اگر اس سے پہلے شادی ہو جائے وہ ارریگولر میرج ہوتی ہے. وہ ایک جرم نہیں ہے. پاکستانی قانون کے تحت ہم نے شرعی قوانین کو ساتھ ملا کے کیا پڑھتے ہیں. کون سا شریعت کا قانون ہے جو کہتا ہے آپ کو 7 سال سزا ہوگی اگر آپ عدت کے پیریڈ میں؟ علینا آپ نے ججمنٹ پڑھی ہے کورٹ کی جس میں سزا ہوئی ہے؟ کیپنگ اسائڈ دی ویوز آن ججمنٹ، کیپنگ اسائڈ دی ویوز آن ججمنٹ میں تو بات کر رہی ہوں. نہیں علینا، وہ بھی کوئی پاکستان میں آپ شریعت کو کسی قانون کے بغیر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کا ایک انٹرپریٹیشن ہے شریعت کی، اس میں آپ سزا 7 سال آپ نے کیسے فیصلہ کیا کہ دینی ہے؟ وہ تو کوئی قانون چاہیے نا آپ کو. جو قانون ہے وہ پینل کوڈ ہے، وہ اسلامک قانون نہیں ہے. وہ انگریزوں کے وقت کا جو پینل کوڈ کا ایک سیکشن ہے جس کے پیچھے منطق ہے کہ آپ نے فراڈ کی جو شادی کی ہے کوئی مٹیریل انٹرسٹ کے لیے، پراپرٹی کے لیے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پارٹنر کو نہیں پتا شادی نہیں ہوئی، ہمیں معلوم ہے کیوں دھوکے دیے جاتے ہیں اس طرح کے. یہاں پہ تو شادی ہے، اس وقت نہیں تو بعد میں شادی ہے. میکسیمم یہ ارریگولر میرج تھی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں قانون جو فیملی لاز آرڈیننس ہے اس کی بریچ تھی، لیکن یہ جرم نہیں ہے پاکستان میں. اس کیس کو میڈیا میں بہت بری طرح مس لیڈنگ طرح سے ڈسکس کیا گیا اور انفارچونیٹلی ججمنٹ بھی ایسی ہے. مجھے بتائیں 496 پینل کوڈ کا آفینس کیسے بنتا ہے؟ یہاں کس کو ڈسیو کیا گیا ہے؟ کیا مٹیریل انٹرسٹ ہے، پراپرٹی ہے جو آپ نے حاصل کی؟ شادی تو ہے اس وقت نہیں تو بعد میں ہو گئی. یہ میکسیمم کیس تھا ارریگولر میرج کا. یہ کوئی جرم نہیں تھا اور اس سے زیادہ یہ ایک ٹریجک اور لافیبل کیس ہے جو یہ بن گیا اور جو عدالت میں بات چیت اس پہ ہوتی رہی. ججمنٹ میں بھی ہے کہ اگر آپ نامحرم ہیں آپ اس میں کیوں مل رہے تھے. مورل پولیسنگ ہے ججمنٹ جو یہ ایونچولی بن گئی. تو اس کو پولیٹیکلی جیسے بھی آپ دیکھیں، میں کہہ رہی ہوں لیگلی اس ججمنٹ کا سسپینڈ ہونا، اس ججمنٹ کا انفیکٹ اوور ٹرن ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس نے قانون کو ایک مذاق بنا دیا ہے اور اس نے لوگوں کی پرسنل لائف جس میں ریاست کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ آپ نے ایک ڈیبیٹ کا ایشو بنا دیا جو عدالتوں میں کئی ہفتے ہوتا رہا اور ایز اے ریزلٹ ہماری ٹی وی اسکرینز پہ ہوتا ہوا. اور کیا آفینس ہے جو بالکل کچھ ریلیٹڈ ہی نہیں ہے جس وجہ سے انہیں سزا ملی ہے. میں تو یہ ضرور چاہوں گی اس سینٹنس